بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج میں نے آپ کو کچھ ایسے واقعات سنانے ہیں، وہ لوگ جو مر کے زندہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور میں پہلے بھی عرض کر سکتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ ہے، رب تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے، زندوں کو مار دے، وہ قوموں کو زندہ کرے، قوموں کو مار دے۔ وہ چاہے جو چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، اس کی قدرت کا، اس کی طاقت کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ انسانی ہیتا اختیار سے، ہماری سوچ سے، فکر سے وہ بہت آگے ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں بھائی جو تھے، یہ جنگل میں اکٹھے گئے اور دونوں غاروں کی طرف چل دیے۔ وہاں جب پہنچے تو سیدنا ہارون علیہ السلام جو تھے، ان کا وصال پاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہیں جہاں ان کا وصال ہوا تھا ان کو دفنا دیا، ان کی قبر مبارک بنا دی اور واپس بنی اسرائیل میں تشریف لے آئے۔ جب واپس آئے تو بنی اسرائیل نے شور کر دیا اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اس لیے قتل کیا ہے کہ ان کے دل میں ہمارے لیے ذرا نرمی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ جلالی تھے اور ان کا مزاج جو تھا وہ جمالی تھا، انہوں نے انہیں قتل کر دیا ہے، اور کہا کہ آپ نے ہی قتل کیا، اور یہ الزام بہت انہوں نے لگانا زور شور سے شروع کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت پہ اس کا بڑا بوجھ اور بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بہت آپ نے زاری کی، بہت روئے، کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو نہیں قتل کیا، نہیں مارا، وہ قدرت اپنی جو تقدیر الہیہ سے ان کا وصال ہو گیا، قضاء الہی سے۔ اللہ کریم نے اپنے اس محبوب پیغمبر کی جو دعا سنی اور ان کو حکم دیا کہ تم ہارون علیہ السلام کی قبر پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے ان سب کو ساتھ لے جاؤ، بنی اسرائیل کے ان کی تسلی کرا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کے حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور جا کے آپ نے ارشاد فرمایا، اے ہارون آپ کھڑے ہو جائیں۔ اور جو ہی آپ نے یہ کہا تو سیدنا ہارون علیہ السلام جو تھے وہ اپنے بالوں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے اپنی قبر انور سے باہر نکل آئے، اور یہ دیکھ کر بنی اسرائیل بہت شرمندہ بھی ہوئے اور مطمئن بھی ہوئے۔ یہ تو ایک واقعہ تھا۔ دوسرا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے، اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج مسجد اقصیٰ جانے کے لیے راستے میں سے گزر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میرا گزر ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس پہ کوئی یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا، اس پہ کم از کم 40 جو ہیں حوالہ جات ہیں، جو تفصیل میں نہیں کر رہا، چونکہ کلپ میں تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا ہے، مختصر وقت کے لیے، اس لیے یہ حوالہ جات کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید کوئی بات میں نے ایسے ہی کچی کوئی کہانی سنا دی ہے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک مرد تھا، اس کا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، اور اس کے پاس ایک چھوٹی بچیا تھی، یعنی گائے کی بچی جو تھی وہ اس کے پاس تھی۔ وہ اس کو اندازہ ہوا، اللہ کا نیک بندہ تھا کہ میرا وقت آخری ہے، وہ جنگل میں گیا اور جا کے اللہ کریم کی بارگاہ میں یوں عرض کی، یا اللہ یہ میرا لڑکا جب تک جوان نہ ہو تو اس بچیا کی جو ہے وہ حفاظت کرنا، یہ تیری امان میں ہے۔ اس کے بعد وہ وہیں فوت ہو گیا، اور بچیا جو تھی وہ جنگل میں پلتی رہی، وہ جوان ہوگی۔ وہ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی کوئی انسان اس کو نظر آتا تو وہ بھاگ جاتی تھی اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ یہاں تک کہ وہ لڑکا جو تھا، اس کے باپ کی دعا قبول ہوئی، وہ لڑکا جوان ہو گیا، اور جب جوان ہو گیا تو یہ لڑکا بھی بہت نیک اور ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ اصل اس واقعہ میں جو بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر کتنے صلے جو ہے وہ دیتا ہے۔ میں کل تھا اسلام آباد میں، آپ کو معلوم ہے 2 دن رہا، تو وہاں ایک ماں نے مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ نافرمان ہے اور ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کالج کا نوجوان تھا، اس کو بلایا، میں نے کہا میاں بات یہ ہے کہ چاہتے ہو دنیا میں عزت، دولت چاہتے ہو، کامیابیاں چاہتے ہو، کامرانیاں چاہتے ہو، اس کا حل اور کنجی تمہاری ماں ہے۔ اگر اس کی عزت کر لو گے، باپ کی عزت کر لو گے، دنیا میں عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، رزق بھی بے پناہ، اور نہیں کرو گے
تو میرا چیلنج ہے کہ جاؤ گھومتے رہو پھرتے رہو جو مرضی کر لو، ذلت تمہارا مقدر ہے اور تم بھوکے مرو گے اور ذلیل ہوتے رہو گے۔ تو آج یہ واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے کہ ماں باپ کا جو خدمت گزار ہوتا ہے پھر اللہ اس کو کیا مقام دیتا ہے۔ یہ لڑکا نوجوان جب جوان ہو گیا تو یہ رات کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ یہ نماز میں گزارتا تھا، ایک حصہ میں سو جاتا تھا، اور ایک ماں کے سراہنے بیٹھا رہتا اور ماں کے پاؤں دباتا تھا۔ صبح یہ لکڑیاں جمع کر کے بازار میں بیچتا اور پھر ایک حصہ راہ خدا میں خرچ کرتا، ایک اپنی ماں پہ خرچ کرتا، ایک اپنی ذات پہ خرچ کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے یہ راز کھولا، اس نے کہا بیٹا تیرے باپ نے تیرے لیے ایک بچیا چھوڑی تھی، یعنی گائے کی بچی جو تھی، وہ جنگل میں فلاں جنگل میں ہے، تو وہاں جا اور جا کے حضرت اسحاق علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معبود کے سے دعا مانگنا، یا اللہ ابراہیم کے والد یعقوب اے ابراہیم علیہ السلام کے رب اور اے یعقوب علیہ السلام کے رب، یہ کہہ کے دعا مانگنا، امید ہے کہ وہ گائے جو ہے وہ تیرے پاس آ جائے گی۔ اللہ سے دعا کرنا یا اللہ یہ میرے پاس آ جائے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے گا تو وہ دور بھاگے، تو اس سے دور بھاگے گی، لیکن تم اس کو پہچان اس طرح لوگے کہ اس کی جو چمڑی ہے اس سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، اور اس کی خوبصورتی جو ہے وہ زردی بھی اس میں شامل ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا نام مذہبہ ہے، اس بچڑی کا نام، کیونکہ اس کی زردی جو ہے اس کے حسن کی وجہ سے تھی، نہ کہ کسی عیب کی وجہ سے۔ نوجوان جنگل میں آیا تو اس نے دیکھا وہ بچیا جو ہے وہ اب گائے بن چکی ہے اور وہاں پہ چر رہی ہے، تو اس نے اس کو اسی طرح آواز دیتے ہوئے کہا کہ اے تجھے سیدنا ابراہیم، سیدنا یعقوب، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے رب کی قسم دیتا ہوں میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نوجوان نے اس کو گردن سے پکڑ کے یہ گھر کی طرف روانہ ہوا تو گائے بول پڑی انسانی زبان میں، اس نے کہنے لگی کہ مجھ پر سوار ہو جاؤ، تمہارے لیے سہولت ہو جائے گی۔ نوجوان نے کہا نہیں، میری والدہ کا حکم تھا کہ اس کو گردن سے پکڑ کے لانا، میں تمہارے اوپر سوار نہیں ہو سکتا، والدہ کی حکم عدولی ہو جائے گی، والدہ کی نصیحت جو ہے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ گائے نے کہا کہ بنی اسرائیل کے رب کی قسم، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو میں کبھی تیرے قابو میں نہ آتی۔ اب تیرا مقام یہ ہے کہ تو اگر پہاڑ کو بھی حکم دے گا کہ اپنے راستے سے ہٹ جا یا چل پڑ، تو پہاڑ اپنے راستے سے ہٹ جائے گا، اور یہ ساری قدرت تمہیں، یا یہ جو طاقت اللہ نے دی ہے، یہ ماں کی خدمت کی طرح، ماں کی تابع فرمانی کی وجہ سے تمہیں دی ہے۔ آخر وہ گائے کو پکڑ کے والدہ کے پاس لے آیا۔ ماں نے کہا بیٹا تو بھی مفلس ہے، میں بھی مفلس ہوں، تو دن بھر لکڑیاں کاٹتا ہے، اتنی مشقت کرتا ہے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، رات کو تو قیام کرتا ہے، جاؤ اس کو بیچ دو۔ اس لڑکے نے پوچھا اماں جان میں اس کو کتنے میں بیچوں؟ اس نے کہا بیٹا اس کو 3 دینار میں جا کے بیچ دینا، لیکن جب اس کا سودا ہو جائے تو مجھ سے مشورہ کر لینا اس کی قیمت کے بارے میں۔ وہ لڑکا اس کو لے کر بازار میں جا رہا تھا کہ ایک آدمی جو تھا، وہ فرشتہ جو تھا وہ آدمی کی شکل میں اس کو ملا، اور اس نے یہ آزمانے کے لیے کہ لڑکا اپنی ماں کے کس حد تک کتاب فرمانی کرتا ہے، اس نے کہا کہ نوجوان یہ تم گائے بیچو گے؟ اس نے کہا بیچوں گا۔ کتنے میں؟ اس نے کہا دی 3 دینار میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے 3 دینار میں لے دو۔ اس نے کہا لیکن میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا۔ وہ جو انسانی شکل میں فرشتہ تھا اس نے کہا میں تمہیں 6 دینار دیتا ہوں، لیکن تم والدہ سے نہ پوچھنا۔ اس نے کہا جی آپ جتنے مرضی دیں، میں والدہ سے تو ضرور پوچھوں گا۔ لہٰذا وہ نوجوان گھر آیا، اس نے آ کے اپنی ماں سے کہا کہ اس طرح آدمی ملا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو اس کو 6 دینار کی لے۔ تو ماں نے پوچھا تم نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا چاہے تم مجھے گائے کے برابر سونا بھی تول کے دے، میں پھر بھی ماں سے پوچھ کے اس کو بیچوں گا۔ ماں نے کہا بیٹا اچھا ایسے کرو، جا کے اس کو 6 دینار میں ہی بیچ دو، لیکن مجھ سے پھر بھی پوچھ لینا۔ وہ لڑکا پھر گیا، وہی آدمی اس کو ملا، اس نے کہا ہاں میری ماں نے اجازت دے دی ہے کہ 6 دینار میں آپ کو بیچتا ہوں، لیکن اگر آپ کو ایکسیپٹیبل ہے تو میں ماں سے مشورہ کر لوں۔ اس فرشتے نے پھر کہا کہ میاں میں تمہیں 12 دینار دیتا ہوں، لیکن ماں سے تم مشورہ نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں، چاہے آپ دنیا کی دولت دے دیں، میں ماں سے مشورہ تو ضرور کروں گا۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس واپس آیا۔ جب وہ ماں کے واپس پاس آیا تو ماں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ اللہ کا فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آیا امتحان لینے کے لیے، تم جاؤ اور کہو کہ مجھے آپ بتائیں، اس فرشتے سے پوچھنا کہ میں یہ گائے بیچ دوں یا میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں۔ تو میری ماں نے یہ کہا ہے
وہ جب اس نوجوان نے کہا تو اس فرشتے نے کہا کہ اب اس کو فروخت نہ کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا اور بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا اور شور مچا دیا کہ کوئی قتل کر گیا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کا بدلہ لیں وغیرہ وغیرہ، بڑی تفصیل ہے اس واقعہ کی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کریم نے فرمایا گائے کو ذبح کریں، اس کا گوشت اس انسان کی لاش کو ماریں، یہ زندہ ہو جائے گا، یہ بتائے گا کہ کون قاتل ہے. تو بنی اسرائیل نے مختلف سوال کرنے شروع کیے، وہ گائے کس طرح کی ہو، اس کی رنگت کیسی ہو، وہ کس طرح اس کی صحت کیسی ہو، وہ جو ہے بچہ دیا ہو کہ نہ دیا ہو، سواری کے قابل ہو کہ نہ، وہ بڑی تفصیل قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو اس نے کہا یہ نہ دینا، یہ گائے تمہاری جو ہے یہ دیناروں کے ساتھ تول کے وہ خریدنے پہ مجبور ہوں گے، چونکہ یہ جتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو وہ ساری صرف تمہاری گائے میں ہیں. لہٰذا اس لڑکے نے وہ گائے لے لی اور اس کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، آپ نے آ کے وہ گائے وہ خریدی. اور وہ گائے جب انہوں نے بنی اسرائیل نے خرید لی اور اس کو ذبح کیا گیا اور اس کو اس مقتول کے جسم کے ساتھ ٹچ کیا تو وہ جو تھا مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے زندہ ہوتے ہی بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے. تو یہ اتنی مال و دولت جب ان کے گھر میں آئی تو وہ بہت فراوانی ہو گئی. مقصد یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں، یہ حقائق ہیں تاریخ کے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں کچے. جو ماں باپ کی عزت اور تکریم کرتے ہیں ان کو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دولتوں کی بھی برسات ہوتی ہے، رحمتوں کی بھی برسات ہوتی ہے، اس کو کوئی کمی نہیں رہتی. اس لیے یہاں میں امام غزالی کا ایک قول مبارک آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جو میں اکثر یونیورسٹیوں کالجوں میں جاتا ہوں تو جو نوجوان ہوتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں میرے پاس $1 ملین کا نسخہ ہے، اگر کسی نے لینا ہو. تو نوجوان بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں، جی ہمیں ضرور بتائیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میاں امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا جو شخص اپنے اساتذہ کی عزت کرتا ہے اس کو کبھی عزت کی کمی نہیں آتی، اور جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کو کبھی رزق کی کمی نہیں آتی. تو میرے نوجوانوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میں نے تو زندگی میں اس پہ عمل کیا جہاں تک ہو سکا. ماں باپ کی خدمت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کی جتنی بھی ہو سکتی تھی اللہ کی توفیق سے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے رزق بے پناہ دیا، کسی کی محتاجی بھی نہیں دی، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. تو میں اپنے جو مسلمان بھائی بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان سب کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو کہوں گا ماں باپ کو راضی رکھو. ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. اللہ کو خوش کرنا ہے، ماں باپ کو خوش کرو. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. یہ نعرہ وہ ہے جو گلی گلی کوچے کوچے کو بکو لگ رہا ہے، تا قیامت لگتا رہے گا. اور جن کا باپ ایک اور ماں نیک ہوتی ہے ان کو یہ نعرہ بہت پسند آتا ہے. پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے سینوں میں تلوار اور تیر کی طرح لگتا ہے. میں بچپن سے یہ نعرہ لگاتا ہوں، اب بوڑھا ہو گیا ہوں نعرہ لگا رہا ہوں، آخر دم تک یہ نعرہ لگاتا رہوں گا. اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو اچھا لگے یا برا، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.